وصحبه ومن والاه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن الهدي كلام الله إن أحسن الكلام كلام الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے معزز دوستوں، بزرگوں، مسلمان بھائیوں اور بچوں، بچیوں، معلمات اور معلمین، اساتذہ کرام، منتظمین، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ مسلمان ہیں، اور اللہ کا یہ بھی شکر ہے کہ ہم صحیح العقیدہ مسلمان ہیں. ہم لوگ نہ ادیان سابقہ کی طرح انبیاء اور اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے خاص بندوں کی اتنی تعظیم کرتے ہیں کہ ان کو خدا بنا لیتے ہیں. یہ عیسائیت نہیں کی ہے. نہ ہم ان کی اتنی توہین کرتے ہیں کہ ہم ان کو ذبح تک کر دیتے ہیں، اور ہم ان کی بے توقیری کرتے ہیں جیسے یہود نے کیا. اسلام اس بے توقیری اور اس زیادہ ادب کے درمیان اعتدال کا راستہ ہے. یہودیت اور عیسائیت کے درمیان ادیان کا جب آپ تسلسل سے مطالعہ کریں گے، اسلام آپ کو بالکل درمیان میں نظر آئے گا. جب آپ اسلام پہ آتے ہیں تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا منہج اور ان کے چلنے کا راستہ، ان کا طریقہ وہ قرآن اور حدیث تھا، یعنی اللہ کا کلام اور پیغمبر کی سنت تھی. بعد میں اس میں کچھ لوگ آئے، ان لوگوں نے کچھ نہیں کیا کہ صحابہ کی توہین کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی. یہ اشارے دیے، یہ کنائے دیے کہ وحی ان پر نہیں تھی، وحی ان پر آئی تھی، فلاں سے غلطی ہوئی، فلاں سے غلطی ہوئی. یہ پیغمبر کی توہین ہے. یہ انداز ان کا یہودیت والا ہے. اور کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے پیغمبر کو اتنا پڑھا چڑھا کے پیش کر دیا کہ پیغمبر کو قبل از وقت کہنا پڑا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، کہ میرے مبالغہ رائی نہیں کرو میری تعریف میں. انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں. پھر میرے اور آپ میں فرق کیا ہے؟ یعنی پیغمبر میں اور ہم میں یوحا الیہ، پیغمبر کو وحی ہوتی ہے، عام انسان ہے. اپنے علم اور اپنی روحانیت کی وجہ سے آپ نور بھی ہیں، لیکن بشریت سے انکار اگر آپ کریں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے. تو قرآن کریم کا نص ہے اس پر، ٹیکسٹ ہے اس پر. تو انہوں نے کچھ نے پیغمبروں کی توہین کی. پھر پیغمبر کے بعد صحابہ آئے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، دیگر ان کی توہین پر آ گئے. کچھ نے اتنے زیادہ ان کو بڑا چڑھا کے پیش کر دیا کہ وہی صورتحال بن گئی جو یہودی اور نصارہ کے درمیان تھی، کہ انہوں نے ان کو خدا بنا لیا. تو اس کے درمیان میں جو اعتدال کا راستہ ہے وہ ہے اہل سنت والجماعہ. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل سنت والجماعہ میں بھی زمانے کے مرور کے ساتھ لوگ آتے گئے، انہوں نے بھی پھر یہ انداز اختیار کیے. اس میں بھی کچھ چیزیں ایسی آئیں کہ کسی نے یہاں پر خدا بنا لیا، کسی نے یہاں پر خدا بنا لیا، کسی نے وہاں پر خدا بنا لیا. کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو فقہ کی امام ہیں، آفتاب اور ماہتاب ہے، پیغمبر نہیں ہے، پیغمبر نہیں. امام شافعی، امام مالک ہماری طرح لوگ تھے، انہوں نے کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، انہوں نے کوئی نبوت اور امامت کا دعویٰ نہیں کیا. ہم نے اور آپ نے ان کو امام مانا. جیسے آپ ان بزرگوں میں سے کسی کو امام مانا، ان بیچاروں کا کیا گناہ ہے؟ تو کچھ نے ان کو، ان کی باتوں کو یا ان کی طرف کسی کچھ نسبتوں کو اتنا زیادہ لیا کہ اگر حدیث بھی آ گئی انہوں نے حدیث کو رد کر دیا. اور کچھ نے ان کو بالکل رد کر دیا کہ ان کا نام آئے تو وہ بیمار پڑ جائے. اور بھائی اللہ کے بندو درمیان میں چلو یار. میرے باپ نے کب مجھے بولا کہ بھئی مجھے خدا بناؤ؟ میرے ان کو باپ ہے بس.
اس کا احترام کے کچھ ایک دائرے میں ان کا احترام ہے، اس تک ہمیں جانا پڑتا ہے، تو اس تک ہمیں وہاں بھی جانا چاہیے۔ تو یہاں پر بھی بیعت دالیہ ہوئی ہے۔ یہاں علماء دیوبند نے جس انداز میں کام کیا، بحیثیت مجموعی تجدیدی کام کیا، مجدد والا کام کیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مجدد کا جو کام ہوتا ہے وہ نبوت سے ایک درجے کا کم ہوتا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس امت کے لیے ہر صدی میں نئے نئے مجددین، ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، ہر صدی میں اللہ مجددین پیدا فرمائیں گے۔ وہ مجدد کبھی فرد ہوتا ہے، ایک بندہ ہوتا ہے، کبھی وہ مجدد ایک جماعت ہوتی ہے۔ وہ اس میں درمیان میں جو گرد و غبار آیا ہوتا ہے یا بیعت دالیہ ہو گئی ہوتی ہیں، وہ اس کو پھر اس آیت پر لاتے ہیں وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔